بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہماری ایمانی حالت کبھی بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور کبھی بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ جب ہمارا ایمان عروج پر ہوتا ہے تو ہمیں نمازوں میں بھی مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے وقت ایک عجیب سی حلاوت محسوس ہوتی ہے، نیک اعمال کرنے کا من کرتا ہے، گناہوں سے نفرت سی ہونے لگتی ہے، ہر وقت ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ عبادات کرنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے روح کو اس کی غذا مل گئی، ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سی راحت دل کو محسوس ہوتی ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کی یہ حالت ہمیشہ اسی طرح باقی رہے، لیکن اچانک سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ایمانی حالت کمزور ہو رہی ہے۔ ہمیں اب نمازوں میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہے جس طرح کچھ دن پہلے آ رہا تھا، نیکی کا شوق بھی اب ضعیف ہو گیا ہے، قرآن میں بھی وہ حلاوت نہیں مل رہی، اور پھر دھیرے دھیرے ہمارا ایمان اپنی حلاوت کھو دیتا ہے۔ کسی کا اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ نمازوں کی حلاوت کم ہو جاتی ہے، قرآن کا، نیک اعمال کا شوق کمزور پڑ جاتا ہے، اور کسی کا ایمان اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ نماز کی حلاوت تو چھوڑیں، نمازیں ہی چھوٹنے لگ جاتی ہیں، قرآن اب اٹھا کر کھولا تک نہیں جاتا۔ اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ان کا ایمان کمزور ہو جائے، عبادات کا شوق کم ہو جائے، روح کو غذا نہ ملے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ لفظ انسان کا معنی ہی اس کا جواب دے رہا ہے۔ لفظ انسان کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ انسیت رکھنے والا، یعنی اپنی آس پاس کی چیزوں سے جلدی سے مانوس ہو جانے والا، اور یہ معنی بالکل ٹھیک بھی ہے، کیونکہ انسان ہر چیز سے جس کے ساتھ اس نے کچھ مدت گزاری ہو مانوس ہو جاتا ہے، اب چاہے وہ چیز جاندار ہو یا غیر جاندار۔ لیکن جس طرح لفظ انسان کے دوسرے معنی سے ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے، وہ پہلے معنی سے نہیں ملتا۔ لفظ انسان کے دوسرے معنی ہے کہ یہ ایک عربی لفظ نسیہ کے مصدر سے بنا ہے، جس کے معنی بھولنے کے ہیں، یعنی انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جو بار بار بھول جاتی ہے، اس کو ایک چیز بار بار یاد دلانی پڑتی ہے۔ دراصل انسان کی یہ صفت اللہ نے اس لیے بھی بنائی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے حادثے کو وقت کے ساتھ ساتھ بھلا دے اور اس کا صدمہ کم ہو جائے، ورنہ اگر انسان کے اندر یہ صفت نہ ہوتی تو وہ کسی بڑے حادثے کے بعد کسی کام کا ہی نہیں رہتا۔ لیکن دین کے معاملے میں یہ انسان کے لیے ایک کمزوری سی بن جاتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، جو کہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے، اس نے انسان کو بار بار یاد دلانے کے لیے کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے، کم و بیشتر 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، اور ان سب کی دعوت ایک ہی تھی، لیکن انسان ہر بار اس دعوت کو بھول جاتا۔ حد تو یہ ہے کہ انسان تو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کس لیے ہیں، ان کی کامیابی کس چیز میں ہے۔ اسی چیز کو بتانے کے لیے اللہ ہر قوم پر کئی نبی بھیجتا۔ اسی وجہ سے ہم بھی بار بار موت کی، آخرت کی یاد تازہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں ایمانی لذتیں محسوس ہوتی ہیں، اور کچھ مدت بعد پھر ہم یہ سب بھول جاتے ہیں۔ اب اس کمزوری کا کوئی تو علاج ہوگا، کوئی تو طریقہ ہوگا جس سے ہم اپنی اس کمزوری کو ہرا سکیں۔ تو دوستو، اس کا علاج وہی ہے جو ہمارے رب نے ہمیں دکھایا ہے۔ جس طرح سے جب بھی کوئی امت اللہ کا پیغام بھلا دیتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان میں نبی بھیج دیتا جو ان کو پھر سے ان کا مقصد یاد دلاتا، ان کو بتاتا کہ وہ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ اس طرح ہم بھی بار بار اللہ کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، اس کے نبی کی زندگی کو بار بار پڑھیں اور سنیں، آخرت کی یاد کو بیانات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، جو کہ سب سے بہتر ذکر ہے، بار بار تازہ کریں۔ موت کے بعد کی زندگی، وہاں کی سزا اور انعامات کو یاد کریں، جنت کی نعمتوں کو، دوزخ کے عذاب کو یاد کریں، اور اس کے لیے سب سے اہم ذریعہ قرآن ہی ہے۔
اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری یہ کمزوری کبھی بھی ہمارے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دے گی۔